السلام علیکم ناظرین، علم کی دنیا کے سیگمنٹ کامیابی کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ ایک بک کے متعلق، اور اس بک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ایک مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں جناب محمد نوید مرزا صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں تقریباً 15 سال کا وقت گزارا ایئر اسپیس انجینئر کے طور پر، اور اس کے بعد ایسا کیا ٹرننگ پوائنٹ آیا، کیا سوچ ان کی ذہن میں آئی کہ ایک شاندار زندگی گزارتے ہوئے وہاں سے انہوں نے سوئچ کیا اور ایک نئی لائف کا سلسلہ شروع کیا، اور نہ صرف وہاں پر رکے، اس کے بعد انہوں نے اپنی سٹرگل جاری رکھی اور انجینئر ہونے کے باوجود لٹریری طور پر ایک کارنامہ سر انجام دیا، ایک کتاب تخلیق کی، اور کتاب جب ان کے ہاتھ کے قلم سے نکلی تو اس کے بعد وہ ایوارڈ وننگ کتاب بھی کہلوائی۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی تمام سٹرگل، اور یہ کیسے آپ تمام طلبہ کو اس متعلق بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان ایئر فورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ سر، میں نے آپ کا پروفائل دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ 15 سال پاکستان ایئر فورس کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ایئر اسپیس انجینئر کے طور پر۔ مجھے فرسٹ آف آل یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی نوجوان یا کوئی طالب علم پاکستان ایئر فورس کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ کس لیول پر اور کیسے جوائن کر سکتا ہے؟ جی، پاکستان ایئر فورس کی مختلف برانچز ہیں، جس میں کہ اگر آپ پائلٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ جی ڈی پی برانچ میں جاتے ہیں، اگر آپ انجینئرنگ سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو انجینئرنگ کے بھی بہت سے آگے آپشنز ہیں، ایویونکس ہے، ایرو اسپیس ہے، اور اس طرح ایئر ڈیفینس، تو اور اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں۔ تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس میں ایڈمنسٹریشن ہے، مطلب بہت سے ایریاز، ایجوکیشن بھی ہے، انفیکٹ وہ بھی ایک بہت بڑا ایریا ہے جو اب اور بھی بہت سے آگے ہوں گے ایسے، اور سب اسپیشلٹیز۔ تو ایرو اسپیس انجینئرنگ کے اس سے، کیونکہ میں خود ایرو اسپیس انجینئر تھا اور یہ اب کافی پرانی بات ہے، لیکن اس کے بیسیکلی آپ کے جو سائنس سبجیکٹس ہیں آپ کو اس میں اچھے نمبر آپ کے آنے چاہیے، میتھس اچھا ہونا چاہیے، فزکس اچھی ہونی چاہیے، اسی طرح کیمسٹری، یہ سبجیکٹس ہیں جو آپ کے۔ اس کے بعد ان کے اپنے ایگزامز ہوتے ہیں، پھر آئی ایس ایس بی ہے جس میں کہ آپ کو ایک پرسنالٹی، ایک آپ کی پروفائل دیکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ سلیکشن سینٹرز کے تھرو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی پھر ان کی جو بھی شارٹ لسٹ ہوتی ہے، پھر انجینئرنگ اور فلائنگ اور یہ سب انہوں نے اب وہاں پہ رسالپور میں ایک اکیڈمی ہے جس میں کہ سارے اب وہاں پہ ساتھ مل کے، وہاں پہ کچھ سبجیکٹس کامن ہوتے ہیں، کچھ سپریٹ ہوتے ہیں، بٹ سارا وہ ایک ایئر اکیڈمی کے طور پہ رسالپور میں، وہاں پہ پھر ان کی ڈپینڈنگ آن انجینئرنگ کے 4 سال، پائلٹس کے کچھ 2 سال ہیں، اسی طرح ہر فیلڈ کے اپلائی۔ جی۔ تو اس کے بعد پھر آپ بیسس پہ آپ کے انیشیل ٹریننگ اور جو بھی آپ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں۔ سر، آپ کا پاکستان ایئر فورس کے ساتھ 15 سال کا جو تعلق رہا، اس جرنی کو آپ اگر ڈیفائن کریں تو کیسا ہی آپ کا جرنی گزرا اور کس طرح کے واقعات؟ میں اپنی لائف کا بہت بڑا ایک جو بیس ہے وہ ایئر فورس کا، کیونکہ اس میں اتنے آپ کو ایک، میں سمجھتا ہوں ہم لوگ سول سے جب جاتے ہیں ایک فورسز میں تو جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، وہ ٹرانسفارمیشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے آپ کی لائف میں۔ ڈسپلن کا آنا، جیسا قائد اعظم کا بھی کال ہے یونٹی فیتھ ڈسپلن، تو مطلب یونٹی بھی ایک قسم کی آپ کے اس ادارے میں ہم لوگ سب ڈفرینٹ کام کرتے ہیں، بٹ وی آر آل یونائٹیڈ ان دا ڈیفینس آف دا نیشن، تو ایک اس کو ہم ساتھ جوڑتے ہیں، تو بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے ڈسپلن کا، ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہمیں جاتے ہی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے فرسٹ منتھ میں کہتا ہوں، اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہم چینج نہیں کر سکتے۔ تو ایئر فورس ایک ایسا ادارہ جس میں سول سے بھی لوگ، کچھ کے بیک گراؤنڈ آلریڈی فورسز کے ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس کا ان کو پتہ ہوتا ہے نا، لیکن میں بھی ایسے میرے فادر ڈاکٹر تھے، آرمی میں تھے، لیکن ان کو ہمیں تو ہم کیڈٹ کالج میں تھے، اس لیے تھوڑا سا ایک ملٹری کا ایک آئیڈیا تھا، لیکن جو سول سے لوگ آتے تھے وہ تو بالکل سمجھیں کہ رو ایک کالج سے، لیکن کیونکہ اپنی ان کی ایبلٹیز تھی، وہ سلیکٹ ہو کے آئے ہوتے تھے، تو وہ ایک فرسٹ منتھ میں انیشیل ٹریننگ کے دوران، وہ اس وقت ہماری لوور ٹوپا میں ہوتی تھی، تو لوور ٹوپا فرسٹ منتھ میں، فرسٹ 1 ویک میں وہ چینج ہو جاتے تھے، تو مطلب چینج از پاسبل، ایک ڈراسٹک چینج جو ہے نا وہ زندگی میں، ہاں، تو وہ ایک بڑا چینج جو تھا وہ پھر آپ کو ساری زندگی آپ کو ساتھ دیتا ہے نا آپ کے، بیکاز آپ کی جو بیسک فنکشننگ، آپ کی جو اسپیشلی پرسنالٹی پوائنٹ آف ویو سے بہت چیزیں آپ سیکھتے ہیں، اور آپ کو کھڑا ہونا یا جو پریڈ ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ایک بٹ اس کا مقصد یہ کہ آپ کو ایک پوسچر، ایک اس نے ایسا کھانے کی ٹیبل پہ کیسے آپ بیٹھتے ہیں،
سینئر سے کیسے بات کرتے ہیں, عزت کیسے, ہاؤ ڈو یو گیو رسپیکٹ ٹو یور سینئرس. تو بہت سی اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم فاؤنڈیشن آپ کی جو ہے نا وہ اس میں بنتی ہے. تو بس یہ ہے. اور جو پاکستان ایئر فورس کے ساتھ آپ کا جو تعلق رہا, بہترین آپ کا ٹائم PDL کو گزر رہا تھا, تو پھر آپ نے اچانک سوئچ کرنے کا کیوں سوچا؟ سوئچ کرنے کا کیونکہ ایئر فورس کا کیریئر یہ بہت اچھا کیریئر ہے, آپ کا فاؤنڈیشن بناتا ہے. پھر ظاہر ہے سب لوگوں نے سول میں جانا ہوتا ہے, تو وہ ایک جرنی ہے. تو میں اس کو سرکل آف لائف کہتا ہوں. ایک سرکل آف لائف, پہلا آپ کا گریجویشن کے بعد آپ ایک پہلا جاب کرتے ہیں, وہ میں بھی آپ کی مطلب کا نہیں ہوتا. میرا بہت اچھا جاب تھا. انفیکٹ میرا کامرا میں ہمیں بہت اچھی ایسی اپرچونیٹیز ملی جو ہم نے مطلب ایک ہائر اینڈ ٹیکنالوجی بھی اڈاپٹ کی. F-16 آئے, بہت کچھ ہوا اس میں, کچھ بہت ہمیں موقع ملا, باہر جانے کا بھی موقع ملا. تو بہت ہی ہم خوش نصیب تھے اور بہت اچھا رہا, میں اس کو اس طرح کہتا ہوں. لیکن وہ ایک پیریڈ آتا ہے وین یور سرکل آف لائف دیٹ از گڈ بٹ ناؤ یو وانٹ ٹو موو آن. تو میں نے اس کو تھوڑا سا کٹ شارٹ کر دیا تھا, کیونکہ میرا خیال تھا کہ میں ابھی تھوڑا سا انرجی ہے, آئی کین ایکسپیریمنٹ ٹو ڈو سم تھنگ. سو پھر میں نے تھوڑا سا مجھے چینج کیا, میں نے اپنا انٹو مینجمنٹ اینڈ وی ور مینیجرس. لیکن ایک سیلس کی طرف میں کچھ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وی آر آل الٹیمیٹلی سیلس پیپل. ایز این انجینئر, ایز اے ڈاکٹر, ایز اے لائر, اور سیلس پیپل تو ہوتے ہی ہیں, لیکن ہم سب اپنے آپ کے ہم نے سیل کرنا ہے اپنے آپ کو. تو وہ جو سیلس اسکل جو میں نے وہاں پہ کینیڈا ہم موو کر گئے, بہت ٹف تھا. اٹ واز ناٹ ایزی بیکاز آپ ملک بھی اپنا چھوڑ دیا, کوئی وہاں پہ آپ کے ریلیٹیوز یہ نہیں ہوتے نا, تو آپ پہ بالکل را, جس طرح یہاں پہ اگر آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, آپ کو کوئی سفارش نہیں ہے, سمجھیں کہ وہاں پہ وہ آپ اس سچویشن میں آ جاتے ہیں. ہاں, تو وہ پھر آپ کو گروتھ, آپ اس کو یا تو اس سے ہار مان جائیں یا اس کو آپ فیس کریں. اور میں نے وہاں جو سیکھا, میں جس پہ خود ایک موو کر رہا تھا, میں نے کہا میں لمیٹیڈ بینگ میں رہوں گا اگر میں کسی پہ ڈپینڈنٹ رہوں گا. اگر میں ایک ایسا اسکل سیکھ جاؤں, آف کورس ڈگری از امپورٹنٹ, ایجوکیشن ہے, میں اس کو ڈاؤن پلے نہیں کر رہا ہوں, مگر ڈگری کے ساتھ آپ کا ڈگری ڈز ناٹ ہیو اینی ویلیو اف یو کی ناٹ سیل یور سیلف, یو کی ناٹ پریزنٹ یور سیلف, یو کی ناٹ بی یور اون اکانومی. اور یہ ورڈ مجھے بڑا اچھا لگا, یہ کینیڈا امریکہ میں اب یہ یوز ہوتا ہے, پرسنل اکانومی. بی اے پرسن ہو کین جنریٹ این اکانومی اراؤنڈ یور سیلف. اچھا, یہ جو اسکل ہے سیلنگ اسکل ہے, ہاں, یہ ان بلڈ ہوتی ہے, بائی برتھ ہوتی ہے, یا اس کو سیکھا بھی جا سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو میں پہلے میں یہی سمجھتا تھا. میں اب سمجھو کہ انٹروورٹ, میں کالج کے زمانے سے میں بھی اتنا آؤٹ اسپوکن نہیں تھا, بٹ مائی ڈیزائر واز I want to learn this public speaking skills and communication and how to project myself. لیکن وہ اسی لیے جب میں نے سیلس کا صحیح مطلب سیکھا نا, میرا کانسیپٹ مسکنسیپشن تھا کہ یو ہیو ٹو بی اے گڈ ٹاکر, گڈ اسپیکر ٹو بی اے گڈ سیلس مین. لیکن بات سیلس کی بھی ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر, بیکاز آپ بیسیکلی یو ہیو ٹو ہیو ایمپتھی اینڈ کمپیشن فار دا کلائنٹ, رائٹ. کہ اگر آپ کلائنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے, چاہے آپ کچھ بھی بیچ رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ بیچ رہے ہیں, آپ کوئی ٹیکنیکل سروسز بیچ رہے ہیں, آپ کوئی اپنے آپ کو بھی بیچ رہے ہیں, اگر آپ اپنے باس کے, اپنی اس ادارے کی, آپ اس کے پوائنٹ آف ویو سے اپنا یو لسن ٹو واٹ دیئر نیڈز آر, یو کی ناٹ گو رانگ. تو وہ ایک لرنڈ تھنگ ہے, اور وہ آپ سیکھ سکتے ہیں, ہر کوئی سیکھ سکتا ہے. اینڈ یو کین پرفارم ایکسٹرا آرڈنری اف یو فوکس آن دی ادر پرسن اینڈ دا کسٹمر رادر دین یور سیلف. آپ نے مینجمنٹ کی, لیڈرشپ کی, مختلف لوگوں کے مختلف گروپس کو آپ نے لیڈ کیا. کوئی ایسا تجربہ, کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں اور آپ کو لگے کہ یہ ضرور بتانا چاہیے؟ مطلب یہ سب سے بڑا, میں نے مینجمنٹ ٹریننگ, کارپوریٹ ٹریننگ, اس میں بہت سے ہماری شیئر ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ, کیونکہ ہمارا پروگرام ایسا تھا کہ اٹ واز ناٹ ٹیچنگ, اٹ واز بیسیکلی فیسیلیٹیٹنگ. مجھے بڑا اچھا یہ ورڈ لگا, ایز اے ٹیچر ٹرینر. یہ ٹیچر والا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ تھوڑا سا اس میں ایک ٹیچر یہاں ہوتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ یہاں ہوتا ہے. تو مجھے فیسیلیٹیشن کا مطلب بڑا زبردست لگا کہ ہمارے جب میں نے یہ سیکھا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی جو اسپاٹ لائٹ ہے نا وہ آپ پہ نہیں ہونی چاہیے, ٹیچر کی اسپاٹ لائٹ اس پہ ہوتی ہے کیونکہ اپنی نالج پہ ہوتی ہے. اگر ٹیچر اسپاٹ لائٹ اسٹوڈنٹ پہ ڈال دے, اس پہ ڈال دے, تو وہ ایک کانسیپٹ لیڈرشپ کے حوالے سے بھی ہے. اگر وہ اسپاٹ لائٹ اپنے امپلائی کے پہ اس پہ ڈال دے جو اس کے ماتحت ہے, ان کو لیڈر بنائے, ان کو پروگریس کرائے, ان کا انٹرسٹ دیکھے, آپ آٹومیٹیکلی ایلیویٹ ہوتے ہیں, رائٹ. تو یہ ایک بہت بڑا لیڈرشپ لیسن تھا جو میں نے لیڈرشپ ٹریننگ کے تھرو سیکھا. لیکن ادروائز بھی لائف میں بھی یہ بہت کام آتا ہے, بچوں کے ساتھ, آپ کی فیملی کے ساتھ. تو ہر آئی تھنک ایوری آسپیکٹ یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. سر, آپ نے
انجینئرنگ کرنے کے بعد پاکستان ایئر فورس کو چھوڑا اور مینجمنٹ کی طرف آپ چلے گئے, کینیڈا شفٹ ہو گئے, پھر آپ نے ایک کتاب بھی لکھ دی فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ. یہ کتاب لکھنے کا کانسیپٹ کیسے آیا؟ آپ ٹریننگ وغیرہ ایکٹیویٹیز تو کر رہے تھے لیکن اس کو باقاعدہ طور پر ایک کتاب کی شکل میں. تو جب میں نے سوئچ کیا, اس سوئچ ہونے میں میرا ایک جو مائنڈ شفٹ میں نے ٹوٹلی, جب میں سیلز اور مارکیٹنگ اور اس ایریا میں پرسنل گروتھ ریزنس کے لیے میں انٹر کیا, تو مجھے انجینئرنگ کے جاب بھی میں نے اچھے ملے, بہت سے اپرچونیٹیز وہاں بھی ملے. میں نے ایروسپیس کمپنی انٹرنیشنل بمبارڈی ایروسپیس بھی کام کیا. لیکن میں نے جب اس میں جب اب سیلس مین وین یو آر سیلنگ یور سیلف پریزنٹیشن اسکل, دیٹ مین آپ نے اپنے پہ کام کرنا ہے. تو وہ جو ایک اسکل تھا نا کہ آپ اسٹارٹ رائٹنگ ایوری ڈے ہاؤ یو فیل واٹ یو ڈو, مطلب وہ جب لکھنے کا ایک ایکسرسائز تھی, وہ ریپیٹیشن سے میں نے اسٹارٹ کر دی. تو سمجھیں کہ میں نے جب گول کو لکھنا, اپنی فیلنگس کو لکھنا, تو پھر آپ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا ہے کون سی آپ کی نگیٹو چیزیں ہیں, کون سی آپ کے بار بار آپ ریپیٹ کرتے ہیں, کون سی چیزیں آپ کو روک رہی ہیں. اور یہی فیتھ ہے کہ آپ جب ان کو ایلیمنیٹ کر دیں وہ فیئر بیسڈ تھنکنگ کو, تو فیتھ کی طرف آپ موو کرنا شروع کرتے ہیں. تو وہ جب میں الٹیمیٹلی اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں ایٹیچیوڈ وہ چیزوں پہ تو میں نے بہت کیا ہے کام, لیکن الٹیمیٹلی کیا چیز ہے جو مسنگ ایلیمنٹ ہے, جو میں لکھنا نہیں چاہ رہا تھا. میں لکھ رہا تھا بٹ ایٹیچیوڈ پہ لکھ رہا تھا, کیونکہ ایٹیچیوڈ بہت بڑا ایک آسپیکٹ ہے سکسیس اورینٹیڈ. لیکن اس میں یہ مجھے مسنگ ایلیمنٹ لگ رہا تھا جو انٹرنیشنلی کوئی بھی لیڈرشپ اس پہ بات نہیں کرتے ہیں بیکاز آف واٹ ایور ریزن. تو میں نے اس کو ڈائریکٹ ٹیکل کیا. جو میں نے ٹیکل کرنا شروع کیا, مائنڈ میں روڈ بلاک. ایٹیچیوڈ کیا ہے, اس کا فیتھ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ ایٹیچیوڈ از یور تھنکنگ, ایٹیچیوڈ ہاؤ یو پروجیکٹ یور سیلف, ایٹیچیوڈ ان ایکشن. میں کہتا ہوں جو بھی اندر آپ کے جو خیالات ہے, تو یہ تھنک اینڈ گرو رچ لے لیں آپ, جو بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں آپ ان کو حوالہ دے دیں, اور آپ بٹ یور تھنکنگ از ایوری تھنگ, مطلب بہت سی چیزیں آپ کی تھنکنگ سے ریلیٹڈ ہیں. ایٹیچیوڈ از یور انر تھنکنگ, جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں باہر, جو لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے. تو آپ جب انٹرویو پہ جاتے ہیں آپ کیا پروجیکٹ کیا کر رہے ہیں, آپ کے مطلب اگر نگیٹو خیالات ہیں آپ وہی پروجیکٹ کریں گے, تو وہ آپ تو اس لیے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. تو اس کو اگر آپ فیتھ سے اسے جوڑ دینا, تو آئی تھاٹ دیٹ واز اے ویری پاورفل کمبینیشن. یو ہیو آپ کا سیلف کانفیڈنس بہت بڑھ جاتا ہے. فیتھ کا لیڈرشپ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور کیسے فیتھ لیڈرشپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ فیتھ میں نے جو اس کو بک کے حوالے سے اگر میں نے اس کو ایک سسٹمیٹیکلی میں گیا, اور وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے کیسے وہ سارا ہوا. لیکن بہرحال اس میں فیتھ, جب میں نے وائی فیتھ کا کویشچن اپنے آپ سے پوچھا, تو وائی فیتھ, اس میں میرا اپنا ایک نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس تھا جو میں نے اس کو ریلیٹ کیا, ایک مطلب چائنا میں ہوا, تو وہ میں نے بک میں اس کو مینشن کیا. لیکن وہ آئی واز آلموسٹ گون رائٹ. تو اس کے بعد میں یہ لگا کہ یہ دنیا میں آپ جو مرضی کر لیں, وہ آپ کے پلاٹ ہیں, ویلیو, جو بھی چیزیں ہیں, آپ جو گڈ ول چھوڑ کے جاتے ہیں, جو آپ نے چیزیں جو آپ نے تعلقات میں ہوتی ہیں, جو آپ نے لوگوں سے اچھے کلمات دیے ہوتے ہیں, جو وہی چیزیں رہ جاتی ہیں رائٹ. باقی تو ساری چیزیں آپ چلے. جی. تو وہ بڑا لائف شیٹرنگ مومنٹ تھا میرے لیے. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا فیتھ پہ مجھے پتہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس میں ہم لیڈرشپ کے حوالے سے اسٹارٹنگ ود پرسنل لیڈرشپ, پہلے میں اپنے آپ کو تو لیڈ کروں. میں سب چیز کہتا ہوں کہ لیڈرشپ جب بات کرتے ہیں تو اٹ از یور اون لیڈرشپ, آپ اپنے آپ کو تو پہلے لیڈ کریں. تو اسی میں ہے نا, شخص خود کو کیسے بہتر لیڈ کر سکتے ہیں؟ تو خود کو یہ کہ آپ دیکھیں یو ہیو بہت سے آپ کے اپنے پروفٹ کی لائف ہے. میں سب سے پہلے الٹیمیٹ فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ, جنہوں نے ساری زندگی وقف کر دی, ہر وقت وہ لوگ چیلنجز سچویشن میں رہے, اور فیتھ کے بیسس پہ وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں. اور دیکھیں آج ان کا امپیکٹ آپ کسی بھی لے لیں پیغمبر کو رائٹ, حضرت عیسیٰ کی لائف لے لیں, حضرت موسیٰ کی لے لیں, اور جو جوز ان کے پیغمبر, جو ہمارے بھی پیغمبر ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, کہ ان کا نام ساری دنیا میں 80% لوگ لیتے ہیں رائٹ. کیوں ہے, ہمارے پروفٹ کا بھی جو, تو وہ تو الٹیمیٹ ہے. تو ان کے جو لیسنز ہیں, ان کی لائف سے ان کا جو امپیکٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے. تو وہ بڑا ہمارے لیے بڑا ایک اچھے رول ماڈل ہے نا فارم آف فیتھ امپاورڈ لیڈرشپ. میں کہتا ہوں الٹیمیٹ وہ ہیں ہمارے فیتھ امپاورڈ لیڈرس. سر آپ کی گفتگو بہت ہی پیاری تھی اور کافی اس میں سیکھنے کی باتیں تھیں. آپ نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو ان کی لائف کو چینج میکر کے طور پر ثابت ہو؟ میں نوجوانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کریں, بیکاز ہر شخص ایک انڈیویجول ہے, اور ان کی اپنی اشرف المخلوقات ہمیں کہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ایز اے انسان, بٹ ایز این انڈیویجول, ایوری ون ان دیئر اون پلیس, دیر از نو بڈی ایلس لائک یو.
سو آپ کی طرح کا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے, آپ اسی کو آپ تراشیں. یو فائنڈ دا گولڈ, ایوری بڈی, وہ گولڈ مائن مٹیریل ٹرمز میں ہو یا اسپریچول ٹرمز میں ہو, وہ آپ کے اندر ہے. وہ آپ سرچ کرتے ہیں ساری زندگی, انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. جو بھی کامیابی کی ڈیفینیشن ہے آپ وہاں پہنچیں گے, اور آپ کو دل کا سکون محسوس ہوگا جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین دیکھیں کتنا پیارا سبق انہوں نے اینڈ پر جو لیسن دیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, اسی کے ساتھ انڈیویجول بھی اشرف المخلوقات ہے. آپ جیسا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے. اپنی یونیکنیس کو پہچانیں اور اپنی سیلف ڈسکوری کریں اور کوشش کریں تو آپ پہچان سکتے ہیں, جان سکتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کیا ہو سکتی ہے, اور اس کو آپ کوشش کر کے گین بھی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے کسی اور ویڈیو میں کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.